والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام اور دیگر مشاہدین و سامعین و ناظرین، آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے تزکیہ نفس کی سب سے اہم دعا۔ گزشتہ درس میں جس دعا کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی اس کے 3 حصے محدثین نے بیان کیے۔ پہلا حصہ ہے الاستمداد، کوئی بھی بھلائی نیکی کرنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنا، بغیر توفیق الہی کے، نصرت الہی کے۔ جب درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا تو ہم میں کا کوئی نیکی کیسے کر سکتا؟ 59 سورہ نام کی یہ آیت ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ کی مشیت اور اس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ 88 سورہ ہود کی جو آیت ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں تم لوگوں کو جو نصیحت کر رہا ہوں میری استطاعت کے بقدر، یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی۔ اگر اللہ میری مدد نہ کرتا، مجھے توفیق نہ دیتا تو میں اس قابل ہی نہ ہوتا کہ میں آپ کو نصیحت کر سکوں۔ حضرت ابراہیم، ان کے تعلق سے ایک دعا تو ہم نے سنی تھی گزشتہ درس میں، جو سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، 39 نمبر کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے 128 سورۃ البقرہ کی آیت میں بھی یہ موضوع، یہ عنوان موجود ہے کہ انہوں نے اللہ سے توفیق مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا۔ اے اللہ، ہم دونوں کو، یعنی حضرت ابراہیم اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل کی، ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کریں، تیری فرما برداری کریں، تجھے یاد کریں، تیرا ذکر کریں۔ وَأَرِنَا، اس سے پہلے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کو بھی تو اپنا فرما بردار بنا۔ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی گئی، جو نسل موجود نہیں تھی اس کے لیے بھی سعادت کی، اطاعت کی اور اللہ کی فرما برداری کی دعا کی گئی۔ اور یہ تک کہا گیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم تیری عبادت کیسے کریں، تو ہمیں تعلیم دے، تو ہمیں سکھا، تو ہمیں توفیق دے، تو ہماری اعانت، تو ہماری مدد کر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور تو حد سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دعا کا وہ پہلا حصہ تقریباً آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، جو 9 حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ باقی ہے
3551 جامع ترمذی ابواب الدعوات کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو محدثین نے نام دیا ہے کہ یہ کنز الحسنات ہے، نیکیوں کا خزانہ ہے۔ تو اس میں اللہم اعنی ولا تعن علی، یہ ہم نے سن لیا تھا، اللہ تو میری اعانت کر اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی مدد مت کر، وانصرنی، اللہ تو میری حمایت کر، میری تائید کر، ولا تنصرنی علی یا ولا تنصر علی، میرے خلاف جو ظالمین ہیں ان کی مدد مت کر، وامکر لی، اللہ تو میری طرف سے کافی ہو جا۔ جو لوگ میرے خلاف سازش کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، مکر مخلوق کے لیے مذموم ہے، اگر بندے میں سے کوئی مکر کرے گا تو یہ بری عادت ہے، مکر سے روکا گیا ہے، لیکن جب اللہ مکر کے بدلے انصاف کے طور پر مکر کرتا ہے تو اللہ کا یہ فعل ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ سراسر انصاف پہ اور عدل پہ مبنی ہوتا ہے۔ 43 نمبر کی آیت کا ایک حصہ سورہ فاطر کا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جن لوگوں نے بھی نیک لوگوں کے خلاف سازشیں رچی نا، چاہے وہ جن میں سے شیطان ہو یا انسانوں میں سے ہو، اللہ نے ان کی سازشوں کا طوق انہی کی گردن میں پہنایا اور انہی کی ناپاک سازشوں میں ان کو مبتلا کر کے ہلاک اور برباد کر دیا۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن اشارہ ہے، سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے 299 نمبر کی، جو اس پر پوری طرح دلالت کرتی ہے کہ جس وقت شیاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاں بحق کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ، یعنی قتل کرنے آئے تھے، جان سے مارنے آئے تھے، کسی کے پاس چٹان نما پتھر تھا، کسی کے پاس آگ کا شعلہ تھا، اور پھر جو دعا ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے تدبیر کی، اور جو دشمنان تھے، شیاطین تھے، انہیں ان کی سازشوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ دعا ہے وَامْكُرْ لِي، نمبر 5، اللہ تو میرے لیے تدبیر کر، وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، جو دشمنان میرے خلاف سازش کرتے ہیں ان کے لیے تدبیر نہ کر۔ یہ تقریباً 6 خوبیاں ہوئی، اور اسی طریقے سے وَاہْدِنِی، اللہ تو مجھے جتنے بھی نیک کام ہیں یا ایسے ہی جنت کے راستے ہیں ان سب کی طرف رہنمائی کر۔ اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ سورۃ الفاتحہ میں 2 عظیم آیتیں ہیں، جس میں سے ایک اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی طلب اور ہدایت کی دعا یہ بندے کو کس قدر زیادہ کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ نماز میں رکن بنائی گئی ہے، اسی میں ہی یہ بات پنہا اور پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے وَيَسِّرِ الْهُدَى لی، ہدایت کے راستے کو آسان کر، کیونکہ اللہ جب تک کسی کام کو آسان نہ کرے ہم اور آپ اسے انجام نہیں دے سکتے۔ اور آگے یہ تقریباً 8 جو 9واں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، یا ایسے ہی اس دعا میں جو خیر ہے وہ ہے وَانصُرْنِی عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ، جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے اللہ تو ان کے خلاف میری مدد کر، میری اعانت کر۔ یہ 9 ہیں جو دلالت کرتے ہیں امداد پر، اللہ کی مدد مانگنے پر اس دعا کے اندر۔ اور اس کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے کیونکہ یہ وضاحت نہیں ہوئی تھی، وَانصُرْنِی عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ، ظالم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا،
اور صحابہ اکرام کو بھی رسول اللہ نے اس سے بہت ڈرایا، جیسا کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے 2444 نمبر کی صحیح بخاری میں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، قیل یا رسول اللہ ننصرہ مظلوما فکیف ننصر ظالما۔ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرنا، ظالم کی مدد، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو کہا گیا تکف عن ظلمہ، اس کو اس کے ظلم کرنے سے روکو، یہ ہے ظالم کی مدد۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے ہم اور آپ اگر طاقت رکھتے ہوں تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی تو اسلامی آداب میں آواز اٹھانی چاہیے، اور ایسے ہی ظالم کے ظلم سے بچنا بھی چاہیے، حسب استطاعت دوسروں کو بچانا بھی چاہیے۔ جو شخص ظلم رائے کے دانے کے برابر کرے گا نا، وہ بھی قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا، اور اس کے اوپر دلیل ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ چاہے 47 نمبر کی سورہ انبیاء کی آیت، اس کی تفسیر حدیث میں بیان ہوئی ہے، اسے غور سے سنیں۔ 3165 جامع ترمذی کی حدیث ہے، جاء رجل من الصحابہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلس بین یدیہ، ایک صحابی مالدار جن کے پاس کئی ایک غلام تھے، رسول اللہ کے پاس آئے، بیٹھ گئے اور کہا انی یا ان لی مملوکین، میرے پاس طویل فہرست ہے غلاموں کی، لیکن ان میں سے جو زیادہ تر ہیں یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، یہ میرا حکم نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، خیانت تک بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ فکنت اضربہم، اور میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں، ان کو مارتا بھی ہوں۔ فکیف انا منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا میں درست ہوں، یا آپ بتائیں یہ غلط کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ان عقوبتک ایاہم بقدر ذنوبہم فکان کفافا لا لک ولا علیک، اگر انہوں نے جتنی نافرمانی کی ہے اتنی تم سزا دیتے ہو، نہ کم نہ زیادہ، تو پھر یہ برابر ہے، نہ تمہارے لیے ہے نہ تمہارے خلاف ہے۔ پھر یہ بھی کہا ان عقوبتک ایاہم بدون ذنوبہم کان فضلا لک، اگر تم انہیں سزا دیتے ہو ان کے گناہ سے کم تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہیں نیکی ملے گی کیونکہ تم نے سزا کم دی ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں وَإِنَّ عُقُوبَتَكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اُقْتُصَّ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تم نے ان کو سزا دینے میں ظلم کیا نا، کل قیامت کے دن یہ ظلم تمہیں مہنگا پڑے گا، تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ صحابی یہ سنے اور رونے لگے، ان کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئی۔ ڈر آخرت کا، دنیا کی پکڑ یہ آخرت کے مقابل کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے۔ اور 161016111612 کتاب الظلم صحیح مسلم میں ہم معنی حدیثیں ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من اخذ قید شبر من الارض ظلما یطوقہ 70 اراضین یوم القیامہ، ایک بالش کے برابر اگر دنیا میں کسی نے کسی پہ ظلم کیا یا زمین کا ٹکڑا لے لیا، کل اسے اللہ 7 زمینوں کا جہنم میں طوق پہنائے گا۔ آسان نہیں ہے، اعاذنا اللہ من، عافانا اللہ من۔
آخرت کے ڈر سے، اور جب یہ آیت سنی تو وہ صحابی کانپ گئے۔ 47 نمبر کی سورہ انبیاء کی ہم اور آپ کو سننا چاہیے، اس لیے کہ ہم آج ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، چاہے وہ بچوں کی طرف سے والدین کے لیے ہو، والدین کی طرف سے بچوں پر ہو، یا دوست کا دوست کے اوپر ہو، بہنوں کا بھائیوں پر ہو، بھائیوں کا بہنوں پر ہو، پڑوسیوں کا پڑوسیوں پر ہو۔ ظلم کرنے والا نشے میں چور رہتا ہے، اور دنیاوی مرتبہ مقام دیا گیا تو وہ بھول جاتا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ قادر بھی ہے پکڑنے پر۔ انسان اپنی معمولی سی طاقت میں اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کو فراموش کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، پتہ چلے گا۔ ظالمین کا ایک جگہ اللہ نے تذکرہ کیا اور ایک لفظ استعمال کیا، 6 سے لے کر کے 14 تک آیتیں ہیں سورۃ الفجر کی، جس میں اس طرح کا بیان موجود ہے، جیسا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ قوم عاد سب سے زیادہ طاقتور قوم، ایسی طاقتور قوم روئے زمین پر پیدا نہیں کی گئی۔ قوم ثمود جن کے لیے پہاڑوں کو موم بنا دیا گیا، فرعون کھونٹے والا، ایسے ہی جبر اور ظلم والا، شاید دنیا میں اتنا بڑا ظالم حاکم بادشاہ پیدا ہی نہ کیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کا ظلم حد کو تجاوز ہوا، ہم نے ان کے اوپر کوڑے برسائے، انتقام لیا۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ انتقام لینے پہ جب اللہ آتا ہے تو پھر ظالم کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ کیسا کیا قوم عاد کو؟ ہوا کا عذاب دے کر کے سب سے ہلکی مخلوق، سب سے بھاری مخلوق پر طاری کر کے آسمان کی اونچائی تک اڑا کے زمین پر ایسے پٹخ دیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ 15، 16، 17، 18 یہ آیتیں ہیں سورہ فصلت کی 24 جو جز ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت کسے ہے، آئے تو میدان میں مقابلہ تو کرے۔ اللہ نے ہوا کو عذاب بنا کے 8 دن 7 راتیں مسلسل ایسا مزہ چکھایا، تدمر کل شیء بامر ربها، ساری چیزوں کو اس عذاب نے چکنا چور کر دیا۔ صرف یہی نہیں، ان کی بلند و بالا عمارتیں، محلات سب زمین دوز ہو گئے۔ تو جو ظلم کرتا ہے بچ نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا، جیسا کہ جگہ جگہ یہ آیات موجود ہیں، 101 سورہ ہود کی، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ جو ظالم بنتا ہے اللہ اس کے ظلم کا اس سے انتقام لیتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی اور آیت پڑھی 47 نمبر کی سورہ انبیاء کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ کل قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، انسان کیا اس کے اعمال کیا پوروں کو اللہ تول دے گا، اور جس نے رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی یا بدی کی ہوگی، اتینا بہا، ہم قادر ہیں لائیں گے، پیش کریں گے۔ آپ پڑھتے ہیں نا سورۃ الکہف 49، 48، 49 یہ آیتیں ہیں، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ، یہ آیات ہیں، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ بھی کیا ہے سامنے میں پائے گا۔ تو یہ آیت جیسے ہی سنی صحابی کے جسم میں زلزلہ آ گیا اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ انی اشہدک، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، سب سے پہلے میں ان تمام تر غلاموں کو اپنے سے دور کرتا ہوں یا میں خود ان سے دور ہوتا ہوں۔ اور یہ تعبیر تھی کہ میں ان سب کو اللہ کی خاطر آپ کو گواہ بنا کر کے آزاد کر دے رہا ہوں، کیونکہ دنیا میں نعمتیں کم ہو چلے گا، کل قیامت کے دن اگر رائے کے دانے کے برابر ظلم ہوا ہے اور اللہ انتقام لے، اللہ بدلہ لے، میری استطاعت نہیں، میری طاقت نہیں۔ اسی لیے ایسی ہی کچھ بات صحیح مسلم ہی کے اندر موجود بھی ہے 1659 نمبر کی۔ ابو مسعود نامی ایک صحابی ہیں جن کے پاس غلام تھے، وہ خود کہتے ہیں کنت اضرب مملوکا، میں اپنے غلام کو مارتا تھا۔ اچانک ایک دن ہوا یہ رسول اللہ آئے اور میں اس وقت اپنے غلاموں کو مار رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے آواز دی، کہا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، یا ابا مسعود، ابو مسعود سنو جانو، للہ اقدر علیک منک علی ھذا، جیسے تم اسے مار رہے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو تم اس کے مالک ہو، قادر ہو، تو مت بھولو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو، تم پر بھی کوئی حاکم ہے، تم پر بھی کوئی قادر ہے، تمہارا بھی کوئی مالک، اور وہ ہے اللہ۔ غصہ اتنا زیادہ تھا کہ صحابی کہتے ہیں شروع میں تو میں نصیحت سمجھ نہ سکا، آواز بھی پہچان نہ سکا، لیکن جب رسول اللہ نے دوبارہ نصیحت کی فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، جیسے ہی مڑ کے دیکھا فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے نبی موجود تھے، ہاتھوں سے کوڑا اسی وقت چھوٹ گیا اور زبان پر بے ساختہ یہ کلمہ طاری ہو گیا لِلَّهِ هُوَ حُرٌّ، اللہ کے نبی اللہ کی خاطر اسے میں نے آزاد کر دیا، اللہ کی خاطر اسے میں نے آزاد کر دیا۔ اور رسول اللہ سے کہا واللہ لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، آپ نے نصیحت کی، ڈرایا کہ اللہ کی قدرت سے کبھی بھی غافل نہ ہو، یہ مت بھولو کہ تم بھی کسی کے بندے ہو، غلام ہو، اگر تم کسی پہ ظلم کرتے ہو تو تم پر بھی ایک ذات پوری طرح قدرت رکھتی ہے۔ اب یہ نصیحت سننے کے بعد میں حلفیہ قسمیہ کہتا ہوں اللہ کے نبی آج کے بعد کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ 117 118 صحیح الجامع کی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، مظلوم کافر ہو، فاسق ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، اگر اس پہ ظلم ہوا ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ جب دہائی دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو کیسے اس کی دعا جیسے بجلی کڑکتی ہے اور جتنی تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے نا، اسی طریقے سے یا اس سے بھی زیادہ تیزی سے آسمان چیرتی ہوئی عرش پہ دستک دیتی ہے۔ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی اس کی جو دعا نکلتی ہے جسے ہم بد دعا کہتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آخری استمداد کے اندر جملہ تھا اس حدیث میں وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن بَغَىٰ عَلَيَّ، جس نے میرے خلاف ظلم کیا، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو اس کے خلاف میری مدد فرما۔ اس کے بعد سے دوسرا جو دعائیہ کلمات شروع ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اللہم اجعلنی لک شکارا، لک ذکارا، لک رہابا، لک مطواعا، لک مخبتا،
الیک اواہا منیبا، یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ سب تزکیے نفس پہ دلالت کرتی۔ استمداد جو 9 خوبیاں تھیں وہ گزر گئی، اور اس کے بعد جو دعا کا حصہ پڑھا گیا ہے یہ پورا حصہ تزکیے نفس پہ دلالت کرتا ہے۔ انسان اپنا نفس پاکیزہ بنائیں۔ قرآن کی آیت پڑھی گئی تھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو پاکیزہ کرے گا گناہوں سے، شکوک سے، شبہات سے، وہ اپنے لیے کرے گا۔ اور یہ تک بھی قرآن میں اللہ نے بتلا دیا، زیادہ اس پر آپ کے سامنے طوالت والی لمبی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، صرف اتنا کہنا ہے۔ سورہ شمس ایک سورت ہے نا، 7 قسمیں کھائیں اللہ نے، کتنی؟ 7 قسمیں، اور اس کے بعد کہا یہ بھی بڑی بڑی مخلوقات کی قسم ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اضافی فائدہ ان 7 قسموں میں اس بات کا ہے کہ ان 7 چیزوں کا تعلق انسان کے وقت سے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها الى آخر ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رزلٹ بیان کرتا ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اس لیے کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ جو ہستی اسی منصب پر فائز کر کے اسی وجہ سے دنیا میں بھیجی گئی کہ وہ لوگوں کو تزکیہ نفس کا درس دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے بیان کیا، 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ آیتیں کئی ایک جگہ پہ ہیں، 129 سورہ بقرہ، اور ایسے ہی 151 یہ بھی سورہ بقرہ، اسی طریقے سے 164 سورہ آل عمران، اور اسی طریقے سے 2 نمبر کی سورہ جمعہ میں جو آیات ہیں۔ بہرحال کلام مجید میں یہ موٹی موٹی ہے جہاں پر بیان کیا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ رسول کیوں بھیجے گئے؟ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ پہلے لوگوں کو شرک کی نجاست سے پاک کریں، ان کے دلوں میں جو کفر ہے، شرک ہے، اس سے لوگوں کو پاک کریں، اور اس کے بعد توحید کا درس دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تزکیہ اور تعلیم، یہی ہے کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کی بعثت کا مقصد، اور ہم اور آپ بھی اگر ان دونوں میں کامیاب رہے تو کامیاب ہیں۔ دیکھیں فتنے جتنے بھی ہوں ان سب کا تعلق، گناہ جتنا بھی ہو ان سب کا تعلق صرف 2 سے ہی ہوتا ہے۔ کس سے؟ ایک شبہات اور دوسرا شہوات۔ شبہات دل کے گناہ، انسان کا دل حسد میں یا اسی طریقے سے وسوسے میں ہے، شک میں ہے، اللہ کی ذات پر اسے امید نہیں ہے، تو شبہات کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ 7 نمبر کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ پورے دین کا ماحصل ہے۔ ایک لفظ میں اگر پورا دین بیان کیا جائے نا تو یہ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کی تحقیق ہے۔ قرآن کی 24 نمبر کی آیت سورہ سجدہ کی، جس میں یہ بیان کیا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس سے پہلے جو 7 نمبر کی آیت آل عمران کی ہیں، جن کے سینوں میں شک ہے، شبہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اب یہ شبہات سے بچیں گے کیسے؟ آگے اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جن کا علم دین جتنا مضبوط ہوتے جائے گا، شیطان کبھی بھی دن تو دن ہے، رات کی تاریکی میں بھی عقیدے کے نام پر، شبہات کے نام پر ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ علم حاصل کریں، کتاب اور سنت سیکھیں۔ انبیاء دنیا میں آئے ہی تھے لوگوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے شہوات، انسان کے اخلاق میں جو برائیاں ہیں، بدکاری ہے، فحاشی ہے، اسی طریقے سے ظلم ہے، چوری ہے، اور دوسری جو بھی اخلاقی برائیاں،
وعدے کی خلاف ورزی ہے، امانت میں خیانت ہے، جھوٹ کا بولنا ہے، یہ سب شہوات سے تعلق رکھنے والی برائیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اس طرح کی دعا پڑھتے تھے، اور سب سے جامع دعاؤں میں سے تزکیہ نفس کے لیے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ ایک دعا، اور یہ بھی جیسا کہ 2722 صحیح مسلم کی حدیث، بڑی حدیث کا ایک جملہ ہے بیچ والا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عنایت کر دے۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جو متقین کے بھی امام ہیں، سردار ہیں، جن سے بڑا متقی روئے زمین پر آیا ہی نہیں، وہ بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عنایت کر۔ ہم نے کتنی بار یہ دعا کی؟ شاید کتنے ایسے ہوں جنہیں یہ دعا بھی یاد نہ ہو۔ دعا یاد کیجئے، سیکھیے، اور اس طرح کی دعاؤں کو نو کے زمہ بنائیے، ورد کیجئے، اللہم آت نفسی تقواہا، اور اس کا معنی بھی سمجھیے۔ دعائیں جب تک مفہوم کے بغیر پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر کوئی اثر اور کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نمازوں میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں انسان کا ذہن بھٹکتا، وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے، جو ثنا پڑھی گئی ہے اس کا مفہوم آپ کو نہیں پتہ ہے، تشہد میں جو پڑھا جا رہا ہے چاہے التحیات ہو یا اس کے بعد کی دعائیں ہوں، اس کا معنی مفہوم آپ کو نہیں پتہ ہے، تو پھر شیطان آپ سے کھیلے گا نہیں نماز میں، تو کیا کرے گا؟ اس لیے علم حاصل کریں، سیکھیں، معنی مفہوم سمجھیں، جو دعا آپ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم سمجھ کے اسے پڑھیں، اسے مانگیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے کس کی فریاد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو دعا ہے، اللہ میرا نفس جو نفس امارہ ہے اسے اس کا تقوی عنایت کر، وزکھا انت خیر من زکاہا، تو پاک کرے گا تو ہی کسی کا بھی نفس شبہات سے، شہوات سے پاک ہوگا۔ اور یہ بات واللہ قرآن کے اندر موجود ہے، جیسا کہ 21 نمبر کی سورہ نور کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ جو بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان فحش اور برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتا، یعنی اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو کبھی بھی تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا نہیں سکتے تھے۔ اللہ بچاتا ہے، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہر کسی کو برائیوں سے نہیں بچاتا۔ جو برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، جو برائیوں سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، اللہ اس سے بچاتا۔ ہم نے کتنی دعائیں کی؟ 3483، اگرچہ سند میں کلام ہے لیکن یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ صحابی ایمان لائے، رسول اللہ نے کہا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، 2 جملوں پر مشتمل ہے، اللہم الہمنی رشدی واعوذ بک من شر نفسی۔ 2 ہی دعا سکھائی، لیکن یہ 2 دعا تعلق رکھتی ہے اللہ جو تیری پسند ہے اس پہ مجھے باقی رکھ، رشد پر، ہدایت پر، اور جو تیری ناپسند ہے گناہ، اللہ تو اس سے میری حفاظت کر لے، اور میرا نفس سب سے پہلے گناہ کی طرف آمادہ کرنے والا ہے، اس لیے نفس کی زنجیر اور نفس کی غلامی سے مجھے محفوظ کر لے۔ تو صحابی کو رسول سکھا رہے ہیں کہ آپ مانگیں، اس لیے ہم اور آپ یہ دعا جو بہت جامع ہے، اللہم اجعلنی لک ذکارا، اللہ مجھے تیرا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا بندہ بنا۔ ذکر کی فضیلتیں بہت سنی گئی، آپ صرف 30 سیکنڈ میں کئی ہزار ملین نیکی کما سکتے ہیں، یہ میں ہوش میں بول رہا ہوں، کئی ہزار ملین نیکی۔ پوچھیں کیسے؟ تو دلیل ہے اس کی، 6026 علماء سے جڑیے، صحیح دین حاصل کیجئے،
کتاب اور سنت جن کے سینوں میں ہے ان سے علم لیجئے تو ہی آپ کو ایسی برکت والی حدیثیں مل سکیں گے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ لہ بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، صحیح الجامع ریفرنس دیا گیا۔ جو شخص مسلمان مرد یا خاتون کے لیے استغفار کرتا ہے، ان کی جتنی تعداد بنے گی آدم سے لے کر کے قیامت تک، گزر گئے وہ، موجود ہیں وہ، تا قیامت جتنے آئیں گے وہ سب ایک ہی بار میں اگر یہ جملہ آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا، کیونکہ اپنے لیے تو مانگنا ضروری ہے نا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یاد کیجئے گا، اگر یہ جملے آپ پڑھتے ہیں 30 سیکنڈ میں ہی پڑھ سکتے ہیں، جتنے مومن مسلم مرد یا خاتون قیامت تک روئے زمین پر ہوں گے، اسی وقت یہ پڑھتے ہی اللہ اتنا آپ کو اجر دے گا۔ کس کو معلوم ہے یہ تعداد؟ آج بھی جو دنیا کی آبادی ہے، چوتھا انسان مسلمان ہیں، 4 میں سے 1، تو صرف موجود میں ہی آپ کئی ملین نیکیاں پا لیتے ہیں۔ آدم سے لے کر کے اب تک کتنے گئے مسلم مومن مرد خاتون، یہ اللہ کو معلوم۔ تا قیامت کتنے آئیں گے، جتنے بھی ہوں گے ان کی کل تعداد، اگر یہ دعا آپ پڑھتے ہیں، یہ ہے ذکر کا کلام، ذکر کا کمال اور ذکر کی طاقت اور اس کی برکت۔ آپ کی زبان خزانے حاصل کر سکتی ہے اگر زبان کا صحیح استعمال کریں، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھیں۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، 3375 جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ سب سے بہترین عمل کی نشاندہی رسول اللہ سے پوچھا گیا کیجئے جس کے اوپر ہمیشگی کروں، تو رسول اللہ نے کہا اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا کیجئے۔ رب اجعلنی لک ذکارا، ذکر یہ انسان کا زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہے۔ دوسرا ہے رب اجعلنی لک شکارا، اللہ تیرا شکر گزار، سب سے زیادہ شکر گزار، کیونکہ ذکار صیغہ مبالغہ ہے، بہت ذکر کرنے والا، شکار بہت شکر کرنے والا۔ یہ دعا ہے قرآن میں، یہ بات ہم نے اس سے پہلے سیکھی 147 نمبر کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء کی۔ شکر گزاری آپ کریں گے تو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، لیکن شکر گزاری صرف زبان کی نہیں ہے، یہ سمجھیے۔ کہا گیا، یہ بھی علامہ ابن قیم وغیرہ کی تحقیق ہے، مثلاً انسان کی آنکھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری ہے، یعنی شکر العینین یا ذکر العینین بالبکا، آنکھیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے، یہ آنکھوں کی نعمت کی شکر گزاری۔ عرش عظیم کے سائے میں جانا ہے، بولیے انشاءاللہ اللہم اجعلنا منہم۔ 1031 صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7 خوش نصیبوں کو ملے گا، سب سے اخیر میں جس کا تذکرہ ہے کون ہے وہ؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے آنکھیں نمدیدہ کرتا ہے، روتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ جو یہ خوبی کا مالک ہے اللہ اسے میدان محشر میں عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں کے فقدان پہ مت روئیے، یہ تقدیر کا پارٹ ہے، گیا گیا، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اگر آنسوؤں کی قدر آپ کو پتہ ہے اور یہ آنسو بہانے ہیں تو اللہ کے سامنے بہائیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئیے، تاکہ ان آنسوؤں کی قدر جتنی ہے وہ شاکر رب ان کی قدر کرنے والا ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔
تو اپنے آنسوؤں کو قیمتی بنائیے، ہر جگہ مت بہائیے، اللہ کے سامنے ان آنسوؤں کو نکالیے اس کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ ہے آنکھوں کی شکر گزاری۔ اور ایسے ہی ذکر اللسان بالثناء، زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات۔ 1021 کتاب الجنائز، جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں یہ لفظ موجود ہے، کسی کا بچہ انتقال کرتا ہے چھوٹا سا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے هل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم لوگوں نے اس سے چھین لیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا اس لیے وفات دے دی۔ اللہ پوچھتا ہے جبکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، ماذا قال عبدی، اتنی بڑی مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا؟ حمدک واسترجع۔ زبان اللہ کی شکر گزاری میں نکالیے، حالات بہتر ہوں یا بدتر ہوں، حالات کشادہ ہوں یا تنگ ہوں، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کیجیے۔ یہ ہمارے رسول کا اسوہ ہے۔ 3800 ابن ماجہ کی حدیث ہے، کان رسول اللہ اذا رأى ما يحب الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، جب آپ کو کوئی خوشی ملتی تو یہ دعا پڑھتے جو ابھی پڑھی گئی۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، لیکن جب آپ کوئی تکلیف یا آفت مصیبت میں گرفتار کر دیے جاتے تب بھی زبان کہتی الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے اللہ کا احسان ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ تو جو بھی بندہ بڑی سی بڑی مصیبت میں 2 جملے کہتا ہے، حمدک واسترجع، فرشتے کہتے ہیں اس بندے نے اللہ تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بدلہ بھی سنیے۔ اگر زبان سے آپ شکر گزاری کرتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل بناؤ اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اس کی زبان سے تکلیف میں بھی میری تعریف کے کلمات جاری ہوئے ہیں، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ تو ذکر اللسان بالثناء، زبان سے اللہ کی تعریف، اور ذکر الیدین بالعطاء، یہ ہاتھ دینے والا ہو، اللہ کی راہ میں دیجئے زیادہ سے زیادہ، یہ ہاتھوں کی شکر گزاری ہے۔ اسی طریقے سے ذکر البدن بالوفاء، پورا جسم سر تا پیر ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اللہ سے لا الہ الا اللہ کی شکل میں، اور قرآن نے ایک ہی جملے میں بیان کیا، 40 سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوف بعہدکم، تم لوگ اپنا کیا گیا وعدہ پورا کرو، مجھ سے زیادہ کوئی بھی وعدہ پورا کرنے والا ہے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، اللہ تیری اطاعت کی جائے گی، نفس کی نہیں سنی جائے گی، ہر حال میں تیرے حکم کو ہی مقدم کیا جائے گا۔ لیکن آج کیا ہم اس وعدے میں سچے ہیں؟ آئینے میں کھڑے رہ کر کے اپنا حساب کیجئے کہ ہم نے اللہ کی کتنی سنی ہے، اللہ کی کتنی فرما برداری کی ہے۔ تو ذکر البدن، شکر البدن بالوفا، پورے پارٹس آف دا باڈی کی شکر گزاری ہے کہ آپ اللہ سے کیے گئے وعدے میں پکے ہوں، سچے ہوں۔ اور ایسے ہی ذکر القلب بالخوف والرجاء، دل یہ آپ کے لیے اللہ کے ڈر اور اس کی رحمت سے امید والا ہو۔ دل کی شکر گزاری ہے کہ اس دل میں خوف الہی ہو، دل کی شکر گزاری ہے کہ اس دل میں اللہ کی رحمت پر یقین ہو، دونوں ہی ہونا چاہیے، خوف اور رجا۔ روح بچ جاتی ہے، وَذِكْرُ الروح یا وَشُكْرُ الروح بِالتَّسْلِيمِ وَالرَّضَا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جو 131 سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ہماری روح اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ ہم اللہ کے مکمل فرما بردار بندے بنے۔ تو یہ ہے رب اجعلنی لک شکارا۔ 5 اصول ہیں جب آپ شکر گزار تسلیم کیے جائیں گے، ورنہ آپ شکر گزار تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ پہلا، بندہ بن کے اللہ کے سامنے رہنا، عاجزی، انکساری، اللہ تو نے ہی دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی طاقت نہیں۔ یہ شکر گزاری کا پہلا ضابطہ ہے۔
اور ایسے ہی محبت، المحبت للشاکر، جس نے دیا ہے اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. 2، تیسرا ثناؤہ علیہ، نعمتیں اسی نے دی ہے تو تعریف کا حقدار بھی وہی ہے، اسی لیے اس کے ہی گن گانے چاہیے. یہاں لوگ کھاتے کسی اور کا ہے، گاتے کسی اور کا ہے. سب کچھ اللہ سے لیتے ہیں اور رکوع سجدے نعوذ باللہ یا مشکل کشا حاجت روا اوروں کو سمجھتے ہیں. اس کے اوپر زیادہ نہیں بولنا ہے. ہمارے جو حالات بر صغیر کے ہیں وہ سراسر ایسے ہی ہیں کہ آپ سب کچھ اللہ کا کھا رہے ہیں اور کس کا گا رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کا. نعوذ باللہ. مسجد میں اتنی بھیڑ نہیں لگتی جتنی بھیڑ مزار پہ ہے، خانقاہ پہ ہے. یہ شکر گزاری کا تیسرا اصول ہے، اللہ کی تعریف کرنا. اور ایسے ہی چوتھا اصول ہے الاقرار بالنعمہ والاعتراف بالنعمہ. جو ملا ہے چھوٹا یا بڑا اللہ تو نے ہی دیا ہے. وما بکم من نعمہ فمن اللہ. 5 سورہ نحل کی آیت. جو بھی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں ہے. اور یہ آخری، اس کو صحیح سے سمجھیے، اس میں ہی سب سے زیادہ کوتاہی ہے، اور وہ ہے اللہ یستعمل الا فی طاعت اللہ. اللہ کی نعمتوں کو آپ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے. آنکھ بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ کی، ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہے. اسی لیے کتنے ائمہ کہتے تھے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اللہ نے جس کو دیکھنے کی تلقین کی ہے، کیا نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ کاش کاش اگر اللہ ہمیں بینائی دیتا تو ہم سب سے پہلے اس مخلوق کو دیکھتے جس کے بارے میں قرآن تلقین کر رہا ہے کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا. یہ شیخ ابن باز نے بھی کہا ہے. تو آنکھ یہ قرآن زیادہ دیکھتی ہے یا پھر بے حیائی فلمیں زیادہ دیکھتی ہے؟ فیصلہ آپ کیجئے. واللہ جتنا وقت آج ہم موبائلوں کو دیتے ہیں نا، اس کا عشر عشیر 10واں حصہ اللہ کے کلام کو اور اس کی کتاب کو دے دیتے تو آرام سے ہفتے میں پورا قرآن ختم کر سکتے. دے کے دیکھیے آپ، اور اپنے موبائل میں ہی دیکھیے کتنا وقت آپ موبائل کو دیتے ہیں، اسکرین کو دیتے ہیں فضول کاموں کے لیے. اگر آپ تعلیم کے لیے دیتے ہیں فبہا ونعم، خیر خیر ہے. تو آنکھوں سے آج انسان شیطان دیکھ رہا ہے یا پھر اللہ کی قدرتیں دیکھ رہا ہے؟ اس کا استعمال انسان کہاں کر رہا ہے؟ کانوں سے کیا سن رہا ہے؟ قرآن کے کلمات سن رہا ہے یا گانے سن رہا ہے؟ اور پھر آگے زبان، قرآن زیادہ پڑھتا ہے یا گالیاں زیادہ بکتا ہے؟ یا ایسے ہی اللہ کی شکر گزاری زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، یا لفاظی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو ہم اس کی فرما برداری میں کتنا استعمال کر رہے ہیں اور اس کی نافرمانی میں. جو بھی اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے وہ یہ سن لے کہ وہ کبھی بھی شاکر کی فہرست میں نہیں آ سکتا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. تم شاکر بنو گے اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، یعنی یہ نعمتیں تمہارے پاس بڑھتی جائے گی، یہ نعمتیں اللہ کبھی تم سے نہیں چھینے گا. اور جو 7 نمبر کی آیت سورہ ابراہیم کی لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر گزاری کرو گے زیادہ سے زیادہ دیے جاؤ گے. یہ تب ممکن ہو جب انسان اللہ کی نعمت سے صرف اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرے. آج زیادہ تر ہم اور آپ اللہ کی کسی بھی نعمت کا استعمال شیطان کی فرما برداری میں زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زیادہ کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ بتائیے. یہ پورا جسم کس کی نعمت؟ اللہ کی نا. آج انسان کھیل کود میں، لہو و لعب میں، یا ایسے ہی کلب میں، کہاں کہاں کس کس جگہ فحش والی محفلوں میں گزار رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے. نماز کے لیے کتنا آتا ہے؟ فجر کی نماز میں حاضری کتنی دیتا؟
پورے جسم کا ہی حال آپ دیکھ لیں، اس سے آپ نیکی زیادہ کرتے ہیں یا برائیاں زیادہ کرتے ہیں؟ تو یہ شکر گزاری کے 5 اصول۔ اس کے بعد کہا گیا رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا، یعنی اللہ سے ڈر اور خوف، بہت زیادہ ڈرنے والا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، یہ بات ہم نے سنی ہوئی ہے۔ لک مطواع، بہت زیادہ اطاعت کرنے والا بنا۔ ہم نے اطاعت کتنی کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی؟ مسلم ہے نا؟ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطیع، فرما بردار، الاستسلام للہ، پوری طرح سرنڈر ہونا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ابھی پڑھا گیا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے فرما بردار بن جائیے۔ ہم فرما برداری کتنی کرتے ہیں؟ دیکھیے یہود میں جن کے اوپر اللہ کی لعنت طاری ہے، قیامت تک رہے گی نا، اللہ کا غضب اور عذاب ہے نا ان کے اوپر، ان میں مومنین میں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی، فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے۔ اب ہمیں کہاں جانا ہے، کس میں رہنا ہے، یہ فیصلہ ہم اور آپ پر ہے۔ یہودیوں کے تعلق سے 46 سورہ نساء کی آیت ہے، جب جب نصیحت کی گئی، قرآن کی طرف بلایا گیا، اللہ کی طرف، رسول کی طرف، تو کیا کہا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، سنیں گے اور نافرمانی کریں گے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ مغضوب علیہم قوم کا، جن کے اوپر اللہ کی لعنت اور غضب نازل۔ اب جو ایسا ہے کہ اس کو نصیحت کی جا رہی پھر بھی ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ مومنین کا جواب 51 52 سورہ نور میں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ مومنین کا جواب کیا ہے؟ سنا اور اطاعت کی۔ اب کس گروہ میں ہم کو شامل ہونا ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ رسول اللہ نے دعا بتائی ہے، ہم اور آپ کو کرنی ہے، رب اجعلنی لک مطواعا، اللہ تو سب سے بڑا فرما بردار، تیرا سب سے بڑا فرما بردار ہمیں بنا۔ الیک مخبتا، مخبت کہتے ہیں متواضع، خاکسار، بندہ، زندگی کو جو بندگی بنائے نا وہ مخبت ہے۔ وبشر المخبتین، سورہ حج آیت نمبر 34، جو لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، تضرع و خاکساری کرتے ہیں، یہ لوگ بشارت کے مستحق ہیں کہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اللہ بڑے مقام مرتبے سے مالا مال کرتا ہے۔ الیک اواہم منیبا، اواہم منیب، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ رونا اور گناہ کرنے کے بعد پچھتا کر کے اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ پلٹنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا، سورہ قاف کی اخیر کی آیتیں ہیں، میں بھی 30 32 33، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، جو دل گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے، معافی مانگتے رہتا ہے، ایسے دل کے لیے بشارت ہے کہ کل اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اواہم منیب، یہ حضرت ابراہیم کی بھی صفت ہے، جیسا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ایسے ہی ان ابراہیم اواہ منیب، زیادہ رونا، پچھتانا اور اس کے بعد گناہ کی معافی کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جو اس دنیا میں اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے نہیں رویا نا، وہ پھر آخرت میں کیسا روئے گا؟ یہ سب حدیثیں ہیں جو کہ دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ 8052 8053 صحیح الجامع کے اندر، ان اہل النار لیبکون، جہنمی روئیں گے کیونکہ وہ دنیا میں نہیں روئے، گناہوں پر دنیا میں نہیں روئے، اس لیے جہنم میں رلائے جائیں گے۔ اور لیبکون الدم مکان الدموع، آنسو تو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ اعاذنا اللہ من، جہنم میں جسم دنیا کی طرح نہیں ہوں گے، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اعاذنا اللہ من۔ اس لیے اب آگے جو بیان ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، کیا کہ یہ لوگ روئیں گے، ان کے چہروں میں نا خندقیں پڑ جائیں گی، اور لو اجریت السفن فیہا لجرت، خون کی ایسی ندیاں بہیں گی کہ اگر بڑی بڑی کشتیاں چلا دی جائیں تو چل جائیں۔
جو دنیا میں نہیں رویا نا اللہ کے سامنے، یہ اس کا حشر ہے، اللہ جہنم میں رلائے گا۔ اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہاں رونا ہے، اللہ بچائے ہمیں۔ اس لیے دنیا میں رو لیجئے، انبیاء بھی روئے ہیں اللہ کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں روئیے، گناہوں پر معافی مانگیے۔ ابھی اس کی ایک فضیلت بیان ہوئی، تو یہ تزکیہ نفس کے جو اوصاف تھے بیان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کے کلمات ہیں، رب تقبل توبتی، اللہ اگر ہم نے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، تو ہماری توبہ قبول کر۔ واغسل حوبتی، ہمارے جو گناہ ہیں اللہ اسے دھو دے۔ انسان صفائی کرے اور دھو کے کرے نا تو کچھ بچتا نہیں ہے، گندگی پوری طرح صاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمات رسول اللہ کے ہیں کہ جو بھی گناہ ہے اللہ تو اسے دھو دے۔ واغسل حوبتی، اور آگے ہے وَأَجِبْ دعوتی، جو دعا کی جا رہی ہے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ کتنی بہترین یہ دعا ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور وَثَبِّتْ حُجَّتِي، اللہ وہ دین دے، وہ عمل دے، وہ خوبی دے جو دنیا میں بھی میرے لیے حجت ہو کہ میں حق پہ ہوں، اور کل جنت میں جانے کے لیے بھی حجت اور دلیل ہو کہ میں حق پہ ہوں۔ قرآن کو میرے حق میں حجت بنا، رسول کو میرے حق میں حجت بنا، یہ ہے وَثَبِّتْ حُجَّتِي۔ اور آگے کے الفاظ ہیں وَسَدِّدْ لِسَانِي، زبان ہے تو بہت چھوٹی، لیکن کہتے ہیں 2 سال میں بچہ بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، پوری زندگی نہیں سیکھ پاتا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کیجئے، اس کے اوپر قابو کیجئے۔ اس کی ہلاکت اور تباہی اتنی خطرناک ہے کہ ایک کلمہ بھی انسان کو جہنم کی آخری تہ میں لے جا سکتا ہے۔ یہ 2314 جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب الزہد کہ ان العبد لیتکلم بکلمہ لا یبالی بہا حتی یہوی فی النار 70 خریفہ۔ ایک کلمہ انسان نے بولا، فلاں کافر، فلاں منافق، فلاں فاسق، فلاں فاجر، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے کلمات، اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ وہ ہے زبان چلی، آپ کو احساس نہیں ہے کیا بولا آپ نے، لیکن وہ ایک کلمہ اتنا خطرناک ہے، جہنم جہاں سے شروع ہو رہی ہے 70 سال کی تہ میں آپ کو لے جائے گا، اللہ نہ کرے۔ بولنے والا ایک کلمے کی وجہ سے جو پرواہ نہیں کرتا، جہنم جہاں سے جلائی جائے گی سب سے نچلا طبقہ، وہاں پہ پہنچایا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث۔ وَسَدِّدْ لِسَانِي، اور اس کے بعد وَاسْلُلْ وَحْدِ قلبی وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ صَدْرِی، دونوں ہی الفاظ ہم معنی ہیں، دل کو ہدایت سے راہیاب کر دے یا ہدایت یافتہ کر دے، اور دل کے اندر جو غلاظت ہے، نجاست ہے، اللہ تو اس کو خارج کر دے۔ یہ 22 خوبیاں ہیں جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بس یہ آخری بات، دل کے تعلق سے 2 صفتیں آئیں، یعنی وحد قلبی اور وصل سخیمۃ صدری، دل کو ہدایت پر جمع، اور دل کی جو نجاست غلاظت ہے، حسد، کینہ، بغض، اس سے دل کو پاک اور صاف کر۔ دل کا معاملہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے بڑا ہی نازک ہے۔ انسان اندھا ہو، بہرا ہو، اللہ نہ کرے لنگڑا ہو، لولا ہو، معذور ہو کسی بھی طرح سے، جی سکتا ہے، لیکن دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے جی نہیں سکتا۔ روحانی اعتبار سے بھی دل کا معاملہ ایسا ہی ہے، جو گناہ دل سے ہوتے ہیں نا، اس گناہ کی موجودگی میں ایمان رہتا نہیں ہے، ایمان نہیں رہتا۔ 4506 ابن حبان کی حدیث ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہے لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن الایمان والحسد، مومن کے سینے میں دل ایک ہے، اس لیے صفت بھی ایک رہے گی، چاہے وہ صفت طیبہ ہو یا پھر صفت خبیثہ ہو۔ یہ اب ہماری ذمہ داری، مومن کے سینے میں دل کتنا ہے؟ ایک، تو صفت ایک رہے گی، یا تو ایمان رہے گا
یا حسد رہے گا. اگر حسد آتا ہے اور جاتا نہیں، جیسے کہ کہا گیا ما خلا جسد من حسد، کوئی سینہ کینے سے خالی نہیں ہے، تو جب تک سینے میں کینہ ہے سمجھ لیجئے ایمان نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے 2510 ترمذی کی حدیث ہے دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. دو ایسی برائیاں جو آتی ہیں تو بہت آہستہ آتی ہیں، تم سے پہلوں میں آئیں، وہ مونڈنے والی ہے، حالقہ ہے، لیکن سر کو نہیں مونڈتی، سر کو گنجا نہیں کرتی. فَإِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ، انسان کو دین کے اعتبار سے گنجا کر دیتی، اس کا دین مونڈ دیتی. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور ان دو برائیوں کا نام ہے حسد اور بغض. اپنے دل کی اصلاح کیجئے. بس یہ آخری بات جو کہ چند سیکنڈ کی 1599 صحیح مسلم میں رسول اللہ نے کہا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. لوگوں غور سے سننا، پورے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو پورا جسم صحیح رہے گا. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ نا. نیت کہاں ہوتی ہے؟ یہ صحیح تو نیت صحیح، نیت صحیح تو پورا عمل صحیح. ایک ٹکڑا ہے دل میں، وہ صحیح تو پورا جسم صحیح. لیکن وہ بگڑ گیا نا، پورا جسم صحیح ہوتے ہوئے بھی انسان بگڑا ہی رہے گا. فساد والوں میں ہی اللہ اس کو شامل کرے گا. الا، لوگوں غور سے سنو، رسول اللہ کہہ رہے وَهِيَ یا الا وَهُوَ الْقَلْبُ یا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. تو جو دل کی اصلاح کرے گا، کرتا رہے گا، اللہ سے دعائیں کرتا رہے گا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک 3522 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خزانے سے لبریز حدیث تھی، تقریباً 22 خوبیوں پر مشتمل. ایک ایک خوبی اتنی بڑی ہے اور اتنی اہم ہے کہ اگر انسان میں وہ پیدا ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو دنیا میں اپنی اصلاح کرتے ہیں، ایمان پر باقی رہتے ہیں، اور جن کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے. اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.